أولئك هم المفلحون. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر. متفق علیہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز فرض نماز کی طرح لازم نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر فرمایا ہے، یعنی یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: یقیناً اللہ رب العالمین وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، اس لیے اے اہل قرآن تم وتر پڑھا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے ہر حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز پڑھی ہے، شروع حصے میں بھی، درمیانی حصے میں بھی اور آخری رات میں بھی، اور آپ کی عمر کے آخری حصے میں آپ کی وتر کی نماز صبح تک پہنچ چکی تھی. ان دونوں حدیث میں وتر کی نماز کا تذکرہ ہے. پہلی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انہوں نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ وتر کی نماز فرض نماز کی طرح لازم اور واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اور آپ نے حکم بھی دیا ہے، اور اس کے متعلق حکم دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے. وتر کے معنی ہوتے طاق، 1 3 5 7. تو اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو اللہ رب العالمین پسند بھی کرتا ہے، اس لیے تم وتر کی نماز پڑھو. وتر کی نماز بھی طاق عدد میں یعنی 1 3 5 رکعت ادا کی جاتی ہیں. اور آپ نے صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اوترو یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وتر کی نماز پڑھا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام صرف قرآن پر عمل کرتے تھے، حدیث کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اے اہل قرآن کہہ کر آپ نے شریعت کے ماننے والے مراد لیا ہے، یعنی وہ لوگ جو قرآن پر ایمان لائے ہو، کیونکہ شریعت بغیر حدیث کے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. شریعت قرآن اور حدیث دونوں کا نام ہے. بغیر حدیث کے قرآن کو نہ تو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں سنو، مجھ کو قرآن اور اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی حدیث. تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو سمجھنا اور حدیث کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا اور دونوں پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. اگر صرف قرآن کو پڑھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ قرآن کو پڑھ کر ہی ہم مکمل شریعت پر عمل کر سکتے ہیں تو یہ ناممکن ہے. دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کا وقت بیان فرمایا ہے کہ آپ نے رات کے ہر حصے میں نماز پڑھی ہے. وتر کی نماز یعنی رات کے شروع میں بھی، درمیانی حصے میں بھی اور آخر حصے میں بھی. یعنی وتر کی نماز کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک، طلوع فجر سے پہلے تک، صبح تک رہتا ہے. اس پوری رات میں انسان جب بھی چاہے وتر کی نماز پڑھ سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا چاہے اور اس کو یقین ہے کہ میں رات میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا، تو پھر عشاء کے بعد وہ وتر نہ پڑھے بلکہ آخر رات میں وتر پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص رات میں سونے کے بعد وتر میں تہجد میں نہیں اٹھتا بلکہ سیدھا فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ عشاء کے بعد ہی وہ وتر کی نماز پڑھ لے. اللہ رب العالمین ہمیں علم کے ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین.